أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی آیت نمبر ہے 168 اور 169 اور 170 اور 171۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے، فی الارض، جو زمین میں ہے، حلالا، حلال، طیبا، طیب، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدوٌ، دشمن ہے، مبین، کھلا، انما، بے شک، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وَأَنْ، اور یہ کہ، تقولوا، تم کہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے، وَإِذَا، کیا معنی ہے جی، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، اتبعوا، تابعداری کرو، ما، اس چیز کی، انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، قالوا، کہتے ہیں، بل، بلکہ، نتبع، ہم تابعداری کریں گے، ما، اس چیز کی، الفینا، کہ پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اولو کانا، کیا اگر ہوں، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا، نہ عقل رکھتے ہوں، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، ینعق، جو ہنکاتا ہے، بما، ان کو، لا یسمع، جو نہیں سنتے، الا، مگر، دعاء، ونداء، ہانک اور پکار، یہ جانوروں کو چلاتے ہیں نا جن آوازوں کے ساتھ، اس کا ذکر ہے انشاءاللہ 11۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں،
عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون بس وہ عقل نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا، گزشتہ سے پیوستہ سبق میں اللہ نے اسباب معاش 9-10 ذکر فرمائے اور اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پر ذکر فرمائے، مظاہر قدرت اور مظاہر فطرت کے لیے، اور پھر یہ بتلایا کہ ان نشانیوں کو دیکھ پڑھ کر کے سن کر کے جو عقل مند لوگ ہیں وہ اللہ کی پہچان کر کے اللہ کو مان لیتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے ورے ورے اندادہ ند اور شریک اللہ کے مقابل بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، حالانکہ جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، ان کی زیادہ سے زیادہ محبت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب کہ ایمان والوں کے سامنے اگر ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور ایک طرف غیر اللہ کا حکم ہو تو وہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو۔ ان کی محبت اللہ سے شدید ہے، اور جو بتوں کے پجاری ہیں یا اور خداؤں کو ماننے والے ہیں وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ محبتیں یا دنیا تک ہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ جب یہ کشتی ان کی طوفان میں بھنور میں پھنستی ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ وہاں پر لات منات عزا حبل جو بھی ان کے گرو ہیں گھنٹال سارے وہ کام نہیں آتے ان کے۔ اور اللہ کہتے ہیں جب یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، آخرت میں جب عذاب دیکھیں گے نا تو سمجھ جائیں گے کہ ساری طاقتیں تو اللہ کے پاس ہیں اور اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر یہ بھی کل ہم نے پڑھا کہ دو قسم کے لوگ دنیا میں گئے، ایک وہ جن کی پیروی کی جاتی ہے، ایک وہ جو پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ جو جن کی پیروی کی گئی دنیا کے اندر تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے تابع لوگوں سے، وہ جو متبوع ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر جا کر کے ان سے برات اور بیزاری کا اعلان کر دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمیں پوچھتے تھے یا کرتے تھے، کیونکہ آگے آئے گا 17ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے انما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے وہ خدا جن کو تم اللہ کے ورے پوجتے ہو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو وہیں پر یہ تفصیلات آئیں گی کہ پوجا تو کیا ہے، بہت سارے نبیوں کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا ہوئی اور لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو علماء نے کہا کہ وہ جن کی اپنی مرضی شامل تھی اس میں وہ اس کا مستحق ہوں گے، اور جن کو لوگوں نے اپنی مرضی سے معبود بنا لیا ان کی پوجا کرنے لگ گئے وہ ہستیاں ان سے مبرہ ہیں، ان کو ان کا کوئی ذوق اور کوئی زد نہیں پہنچے گی۔ تو وہاں جب یہ ہوگا اللہ کہتے ہیں عذاب کو دیکھیں گے تو آپس کے وتقطعت بہم الاسباب، آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اور وہ جو ان کو مانتے رہے جو دنیا میں ان کی پوجا کرتے رہے، ان کو خدائی کا درجہ دیے رکھا، وہ کہیں گے کاش لو ان لنا کرۃ، ایک دفعہ پلٹنا ہوتا نا دنیا میں تو ہم بھی جا کر کے ان سے ایسے ہی بیزاری ظاہر کر دیتے کما تبرؤ منا، جیسا کہ آج انہوں نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے بتائے گا تو حسرات ہیں، پھر انہیں اپنے اعمال پر حسرت اور افسوس ہوگا، کاش ہم یہ اعمال نہ کر کے آتے بلکہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کے اندر ہم اتباع سنت کے اندر اعمال کر کے آتے تو پھر ہماری بات بنتی۔ اللہ کہتے ہیں لیکن وہاں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ما ہم بخارجین من النار، آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، وہ آگ کے اندر رہیں گے۔ آج کی آیتوں میں اللہ کا خطاب ہے، کہیں اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، خاص خطاب ہوتا ہے خاص لوگوں کو، کہیں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ خطاب کیا اللہ نے؟ کیا جی
بتائیں گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ پاک نے ایمان والوں کو ڈائریکٹلی کتنی مرتبہ قرآن میں خطاب کیا ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ اعزاز صرف امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ و تسلیمات کو حاصل ہے کہ اللہ پاک ان کے اصحاب سے، ان کی امتیوں سے ڈائریکٹلی گفتگو کرتا ہے. اس سے پہلے کسی قوم کے، کسی نبی، کسی امت کے ساتھ اللہ نے ایسا نہیں کیا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ 86 مرتبہ اللہ نے ڈائریکٹلی ایمان والوں سے خطاب کیا قرآن پاک کے اندر. اور پھر کہیں اللہ کہتا ہے عام لوگوں کو خطاب، یا ایھا الناس، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں اس رب کی عبادت کرو الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، پیدا کیا، جو تمہارا خالق اور مالک ہے. اور قرآن کریم کے اندر وہیں یہ ریفرنس بھی ہم نے پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں سورہ احقاف میں، ارونی ماذا خلقوا من الارض، تم جو ان کو خدا مانتے ہو نا مجھے چھوڑ کے، مجھے بتلاؤ کائنات کے اندر انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے، انہوں نے کون سی، ماذا ارونی ماذا، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات، کیا یہ آسمان کو بنانے کے اندر میرے ساتھ شریک تھے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، اگر کسی پہلی کتاب کا حوالہ تمہارے پاس کو ہے وہ لا کے دو، اللہ کہتا ہے، یا کوئی علم کی بات اب تمہارے پاس ہے وہ پیش کرو میرے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. لیکن سچے تو تھے ہی نہیں. اور جہاں اللہ پاک نے ان کے بتوں کی بے بسی کا ذکر کیا 17ویں پارے کے آخر کو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر کے توجہ سے سنو. ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہے استماع، باب استفعال سے، کان لگا کر کے توجہ سے سننا. اللہ کہتے ہیں کان لگا کر خوب توجہ سے بات سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے ورے ورے پکارتے ہو نا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب اللہ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق کا ذکر کیا ہے، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولا اجتمعوا لہ، سارے کے سارے مل جائیں اکٹھے ہو جائیں پھر بھی نہیں بنا سکتے. اور آگے اللہ نے اس سے بڑی بے بسی کا اظہار کیا ان کا. اللہ کہتے چلو مکھی کو پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں نا اپنے بتوں کے سامنے، اگر کوئی اللہ کی پیدا کی چھوٹی سی مکھی اس میں سے کوئی لڈو کا، برفی کا، کھانے کا ذرہ اٹھا کے لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کے سامنے رکھے ہوئے کھانے سے اٹھا کر کے ذرہ لے جانے والی اللہ کی مکھی سے اپنے کھانے کا وہ ذرہ ہی چھڑا لیں. کیسی عجیب اللہ نے گہری مثال دی ہے. اللہ کہتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور ہے. طاقتور کون ہے؟ اللہ. ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس، اے انسانوں، یہاں بھی اللہ نے عام لوگوں کو خطاب کیا ہے. اور خطاب میں کیا کہا؟ ساری باتیں پیچھے بیان کر کے اپنی کبریائی کے دلائل بیان کیے، اسباب معیشت بیان کر دیے، پھر سارا کچھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب جو ایمان والے ہیں ان کو کسی قانون کا پابند ہونا چاہیے. بنی اسرائیل بھی جب وہاں گئے تھے وادی عتیق کے اندر، وہ جو میدان تھا، تو وہاں جا کر انہوں نے کہا ہم آزاد ہو گئے ہیں، اب ہمارے لیے کوئی آئین چاہیے. تو اللہ سے لے کے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پہ گئے اور تورات لے کر کے اللہ سے لکھی لکھائی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 10 تختیاں تھیں تورات کی، 10 تختیاں، تو ہر روز ایک تختی ملتی تھی. ایک مہینے کا اعتکاف تھا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ نے پھر 40 راتیں پوری کروائیں. 30 راتوں کا اعتکاف تھا، 30 دن کا. اس کے بعد ہر روز ایک تختی ملتی تھی، 10 تختیاں تھیں، تو 40 دن پورے ہو گئے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40، لکھی لکھائی اللہ نے پوری کتاب دے دی تھی، جس کا مطالبہ مکے والے بھی کرتے رہے کہ جیسے پہلے نبیوں کو لکھی لکھی کتابیں ملی ہیں، آپ بھی ساری کتاب ایک مرتبہ لے ہیں، ہم سمجھیں گے کہ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں.
اللہ پاک قرآن پاک اللہ نے 23 سال کے عرصے میں، یعنی میں نے عرض کیا تھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت اور بیت العظمت جگہ ہے، اللہ نے سارا قرآن لیلۃ القدر کے اندر وہاں اتار دیا۔ اب وہاں سے پھر اللہ رب العالمین نے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کا نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ نازل بہ الروح الامین، اس کو لے کر آنے والے جبریل امین ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر اسے نازل کیا گیا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس کو لے کر لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کے احکامات سنائیں۔ تو اللہ نے یہاں یا ایھا الناس سے خطاب کیا، اور پابندی قانون کی کیا ہے؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم نے جو خوراک کھانی ہے، پیچھے بتایا اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، پھر اس کے اندر تمہارے لیے خوراک اللہ نے پیدا کی۔ اب خوراک تم نے کھانی کون سی ہے؟ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ حلال اسے کہتے ہیں کہ جس سے اللہ کا حق متعلق نہ ہو، یعنی اللہ نے اسے کھانے کی اجازت دی، اور طیب کہتے ہیں جس سے کسی بندے کا حق متعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پر بکری حلال ہے، اللہ نے کہا کھاؤ، اونٹ ہے، گائے ہے، یعنی یہ سارے جانور جو اللہ نے کہا حلال ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ چوری کا لے آئے تو وہ حلال تو ہے بیسیکلی، لیکن طیب نہیں ہے کیونکہ یہ چوری کا ہے۔ تو اگر تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بھی ذبح کر دے، لیکن کھانا اس کا حرام ہے کیونکہ وہ طیب نہیں ہے۔ امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ نا کنو لے کے آیا، پیٹی کنو، باغ تھا اپنا، حضرت نہیں تھے گھر پہ، وہ گھر میں پکڑا دیا، اس نے مسجد میں بیٹھ گیا کہ ملاقات کریں گے۔ حضرت تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ کنو کون لایا؟ نے کہا جی فلانا بندہ لایا، آپ کا جو مرید فلاں علاقے سے بنا۔ آپ نے اس کا بلا کے لاؤ گے، آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ حرام ہمارے لیے رہ گیا۔ انہوں نے کہا حضرت جی میرے اپنے باغ کے ہیں، وہاں سے توڑ کے لایا ہوں، کنوں کا باغ ہے میرا۔ فرمایا جڑا پانی توڑ کے لایا یہ چوری دا وہ بھی حلال ہے، چوکو نے کہا حرام ساڈے کرو نہیں لینا ہے، یعنی اللہ اکبر۔ المومن ینظر بنور اللہ، مومن ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، ابھی کیا کرامتیں اللہ ان سے ظہور پذیر کراتے ہیں۔ کسی نے دعوت کی حضرت کی، تو کھانا کھانے لگے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ جو روٹیاں ہیں نا یہ بے نماز کے ہاتھوں کی پکی ہوئی ہیں، میں نے نہیں کھانی۔ انہوں نے کہا حضرت جی ہمارے گھر میں بے نماز ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت نے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ روٹیاں نکال کے نہ الگ کر دی، نے کہا یہ روٹیاں بے نماز کے ہاتھ کی پکی ہیں، پتہ کرو۔ گھر میں پتہ کیا تو کوئی مہمان آئی ہوئی تھی، کوئی خاتون لڑکی، اس نے پکائی تھی، وہ بے نماز تھی۔ تو اللہ پاک جو ہے، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبیوں کے معجزے برحق ہیں اور اللہ کے ولیوں کی کرامتیں برحق ہیں۔ فرق اتنا ہے، عقیدے کی بات یہ ہے کہ معجزہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، لیکن طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ تو کرامتیں اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں، جو اللہ کے ولی موجود ہیں آج بھی ہوتی ہیں، لیکن ہاتھ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اور اللہ جب چاہے نبی اس وقت معجزہ دکھا سکتے ہیں، اور ولی کی کرامت اس وقت ہوتی جب اللہ دکھانا چاہے، آج خود سے وہ نہیں دکھا سکتے۔ مطالبہ کرتے رہے، وہ قرآن میں آتا 17 مطالبے اکٹھے کر دیے آپ کے ساتھ، ہاں جی یہ یہاں سے پہاڑ ہٹا دیں، زرعی زمین ہونی چاہیے، یہاں پر دریا چلنے چاہیے، آپ کی سونے کی کوٹھی ہونی چاہیے، ہاں جی وغیرہ وغیرہ۔ 17 مطالبہ سورہ بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں سارے کے سارے، ہاں جی۔ تو لیکن اللہ کے نبی نے کوئی وعدہ نہیں کیا، نہ کوئی معجزہ دکھایا۔ ہاں کبھی اللہ تعالیٰ مطالبے پر معجزہ دکھا بھی دیتے، کوئی مطالبہ کرے اس کے مطابق۔ چاند اللہ نے 2 ٹکڑے کر دیے، انہوں نے کہا جی کر دیں ہم مان لیں گے، بڑا کلیئر کٹ ہوا، پہاڑ کے ایک جانب آدھا چاند، دوسری جانب آدھا چاند، آنکھوں سے دیکھا نا کہ مانا پھر بھی نہیں۔ ابو جہل نے نہیں کہا تھا کہ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں چلے جان
میں بتاؤں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یا جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ بتایا کہ میں کون ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے اونچی سی کلمے پڑھنے کی آواز آئی، ان کو بھی پھینک دیا، نعوذ باللہ، کہتا ہے جی محمد کا جادو تم پر بھی چل گیا، نعوذ باللہ، اور بھاگ گیا وہاں سے، نہیں مان۔ یہ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں بھی برحق ہوتی ہیں۔ تو مال ہو حلال اور مال ہو طیب، اور یہ حلال اور حرام کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اتھارٹی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق کے اندر کسی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کر دے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ ہاں، حرام کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ نے پڑھا کہ جس سے اللہ کا حق متعلق ہو یا بندوں کا حق، یہ حقوق اللہ اس کے استعمال کرنے سے متاثر ہوتے ہوں یا حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں۔ تو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال اور طیب کھاؤ۔ تو اتھارٹی کون ہے؟ وہ۔ اب دیکھو، اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آگے آئے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ آپ ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال بتاتے ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کو حرام بتاتے ہیں۔ لیکن اتھارٹی کون ہے؟ اللہ۔ مثال کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو امت کے لیے، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، بلکہ اپنی ذات کے لیے ایک چیز کے کھانے کی قسم کھا لی تھی، اسے حرام کر دیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ واقعہ سنا ہوا ہے یا؟ ہاں، میں نہیں کھاؤں گا، یہ ایسے شہد کی بات تھی، حالانکہ صرف اپنی ذات سے متعلق تھا نا۔ حلال اور حرام کی اتھارٹی بتانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے پوری صورت نازل کر دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، میں اپنی قسم کو توڑو، اس کا کفارہ دو اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو کھاؤ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حلال اور حرام کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ مخلوق کے اندر کوئی بھی حلال حرام نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو بندہ حلال یا طیب نہیں کھائے گا وہ شیطان کی پیروی کرے گا۔ حضرت سعد ابن وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا قبول کر لے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمک، اپنے کھانے کو طیب بنا لو، تکن مستجاب الدعوات، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو بندہ ایک لقمہ حرام کا کھا لے 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ 40 دن تک۔ ایک حدیث میں فرمایا ایک بندہ جس کے کپڑے گرد آلود ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، بڑی دور سے چل کے آیا، بیت اللہ میں پہنچ گیا، بیت اللہ کے پردے پکڑے ہوئے ہیں اور یمد یدیہ، ہاتھوں کو لمبا کیا ہوا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مطعمہ حلال حرام وملبسہ حرام، ہاں جی، وغذی بالحرام، میں اس کا کھانا حرام کا، لباس اس کا حرام کا، اس کے جسم کو حرام سے غذا دی گئی ہے، انا یستجاب لہ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو حرام کھانے والا بیت اللہ کے اندر بھی چلا جائے، بیت اللہ کے پردے بھی پکڑے ہوں، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو حلال کھانے کا تعلق دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ کتنا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں جو نہیں کرتا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، خطوات الشیطان، ہاں جی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک بزرگ تھے
اچھا بزرگ راتوں کو اٹھتے ہیں تہجد پڑھنی، ساری رات شب بیدار بھی ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، تو کسی دیوار کے سائے میں آرام کرنے لیٹ گیا، دوپہر کو قیلولہ کرنا، نبی علیہ السلام نے کہ یہ جو قیلولہ ہے نا یہ انبیاء کی صفات میں سے، عادات میں سے ہے۔ دوپہر کو انسان تھوڑی دیر سو جائے تو رات کا اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سو گئے وہاں تو اچانک ایک بندہ ہے، اس نے آ کے اٹھا، جلدی اٹھو جی حضرت جی جلدی اٹھو، دیوار گرنے لگی۔ حضرت صاحب اٹھ کے فٹافٹ پڑا، دیوار ڈگ گئی۔ انہوں نے کہا اللہ دے بندیا تو کون ہے؟ رحمت دا فرشتہ بن کے ہیں۔ انہوں نے کہا نہ پوچھو چنگا جے۔ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ انہوں نے کہا شیطان اور نیکی کا کام، انہوں نے میری جان بچائی ہے۔ اس نے کہا بھائی جی میں نے جان نہیں بچائی، میں نے تو دشمنی لی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مکان گرے، دیوار گرے، اس کے نیچے آ کے مر جائے وہ شہید ہے۔ تو میں آپ کو شہادت کی موت کیسے لینے دیتا؟ میں کہا اٹھ کے پڑا ہو بھائی، اپنی موت ہی مرنا ہی، شہید نہیں ہونے دینا تمہیں۔ تو وہ نیکی کے روح میں بھی دشمنی کرتا ہے، نیکی کے روح میں بھی دشمنی کرتا ہے، اس لیے میں تمہارا دشمن ہے وہ۔ آگے فرمایا وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی اور برائی کا۔ اچھا سو کا معنی ہوتا ہے ہاں جی برائی، اور فحشاء کا معنی بے حیائی۔ یا بعض نے کہا کہ فحش ہے وہ ان کا تعلق زبان کے گناہوں سے ہے، یعنی غیبت ہے، چغلی ہے، گالی ہے، جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور یہ جو ہے اپنا سو اس کا عمل سے تعلق ہے، جو انسان اپنے جسم سے اعضاء سے انجام دیتا ہے۔ تو وہ شیطان کا کہتا ہے تمہیں، اور سب سے بڑی چال اس کی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم وہ باتیں اللہ کے ذمے لگا دو جو جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ مثلا ایک وقت ایسا آیا عرب کے اندر لوگوں نے بیت اللہ کا طواف بالکل برہنہ ہو کے ننگے ہو کے کرنا شروع کر دیا، اور شیطان نے پٹی کیا پڑھائی کہ ان کپڑوں کے اندر تم گناہ کرتے ہو تو اللہ کے گھر میں کیسے لے کے جا سکتے ہو؟ تو ان کو یہ سوچ نہیں آئی کہ کپڑوں کے اندر تو کرتے ہیں لے جاتے ہیں، تو جن جسموں کے ساتھ کرتے ہو وہ کیسے لے کے چلے جاتے ہو؟ اور کہتے کیا تھے جب کوئی سوال کرتا تھا؟ قرآن میں آتا کہ آ رہا ہے، کہتے تھے واللہ ہمارا نہ بہا، نعوذ باللہ، نقل کفر نہیں بھائی، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یعنی کرتے خود سے اپنی مرضی سے بے حیائی اور برائی کی باتیں، جس طرح ہمارے یہاں آج کل بھی جب کسی سے پوچھے کہ جی ایسی اللہ نے کیا جی کرو، تو اللہ کے ذمے ایسی باتیں یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ جب تم سے پوچھے نا کوئی، تاکہ تمہارا دل مطمئن رہے کہ تم یہ جو دین سے ہٹ کر کے کام کر رہے ہو، تمہیں کو پوچھے کس نے کیا جی اللہ نے کیا کرو، تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو ما لا تعلمون، بے علمی کے اندر جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا یہاں سے یاد رکھنا، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہاں سے کہ کسی کی تقلید کرنا جو ہے نا وہ حرام ہے نعوذ باللہ یا جائز نہیں ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورہ لقمان ہے کہ جو میری طرف رجوع کرتا ہے اس کی بات مانو، اس کی پیروی کرو۔ اور یہاں بھی اللہ نے کہا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا ان کے باپ دادا اگرچہ بے عقل ہوں یا بے ہدایتے ہوں تو کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ اس کا مطلب ہے جو عقل مند ہو اور ہدایت پر ہو اس کے پیچھے اللہ نے، ہم نے پہلے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ ادخلنی برحمتک فی عبادک، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اور اللہ کہتے ہیں سورہ فجر میں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو، ان کے ساتھ مل کے پھر جنت میں جانا۔ تو یہ جو بے ہدایتے ہوں جن کے ماں باپ، یا جو بے عقل ہوں، دین سے دور ہوں، ہاں جی وہ بتوں کے پجاری ہوں، شرک کرنے والے ہوں، رسومات اور خرافات کرنے والے ہوں، اگر ویسے ہوں تو پھر ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ مطلقاً تقلید کی نفی اللہ نے یہاں سے نہیں فرمائی، بلکہ کیا کہا کہ جو بے ہدایتے ہیں ان کی تقلید نہیں کرنی، جو بے عقل ہیں ان کی تقلید نہیں کرنی۔ اور آگے اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ جانور چراتا ہے اور ان کو ہانکتا ہے، ہاں جی وہ جانور بیچارے ہیں، اب وہ باتیں کرتا رہا ہے کہ وہ جانور سمجھ رہے کیا کہہ رہا ہے، ان کو تو پھر اس کی آواز کی سمجھ آتی ہے۔
تو فرمایا کہ آپ بھی جب ان کو قرآن سناتے ہیں تو بجائے سمجھنے کے ان کو بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، بلکہ آپ کی آواز ہی سنتے ہیں بس۔ اللہ دعا، اللہ کہتے ہیں سمن بکمن اومیون، بہرے گونگے اندھے ہیں، حالانکہ وہ بہرے گونگے اندھے تو نہیں تھے۔ کیا مطلب ہے کہ حق بات سننا نہیں چاہتے، حق بات کا سننا گوارا نہیں ہے ان کو، حق بات کو بول نہیں سکتے، حق بات کا بولنا گوارا نہیں ہے، اور حق بات کو حقائق کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، امیون اندھے ہیں۔ ویسے اندھے نہیں ہیں کہ ابو جہل وغیرہ، ابو لہب سب کے کان تھے، آنکھیں تھی، سردار تھے، سرداری کرتے تھے، سارے دنیا کے ملکوں کے ساتھ لین دین تھا ان کا، وفود آتے تھے، حکومت تھی ان کی باقاعدہ، وہ بہرے گونگے نہیں تھے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وہ حق سننے سے، حق بولنے سے، حق کو دیکھنے سے بہرے گونگے اندھے تھے۔ ہاں جی، اس لیے وہ بے عقل تھے۔ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ جب انسان، یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی، عارضی زندگی ہے جی، اللہ اکبر، اس کے بدلے میں اگر انسان آخرت کی زندگی مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ لیکن وہ بے وقوف ہوتے ہیں جو آخر دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے، فی الارض، جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور طیب، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ خطواتن کی جمع خطوات آتے ہیں، قدم با قدم چلنا، اس کے جہاں اس نے پاؤں رکھا وہیں پاؤں رکھی، اس کی پیروی کرے۔ انہ لکم، بے شک وہ تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم، پکی بات ہے، وہ تو تمہیں حکم دے گا، بالسوء والفحشاء، برائی اور بے حیائی کا، وان، اور اس بات کا، تقولوا علی اللہ، تم کہو اللہ کے ذمے، ما، ایسی باتیں، لا تعلمون، جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُ مُتَّبِعُوا، ان سے کہ تابع داری کرو، ما انزل اللہ، اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے۔ قالو، تو کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو تابع داری کریں گے، ما، اس چیز کی، الفینا، کہ پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، اولو کان، کیا اگر ہوں، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا، نہ عقل رکھتے ہوں کسی چیز کی، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي، کاف کا معنی یہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، مانند مثال اس کے ہے، یَنْعِقُ، جو ہانکتا ہے، بیما، ان کو، لا یسمع، جو نہیں سنتے، الا دعاء و نداء، مگر ہانک اور پکار، چلاتے ہیں نا جانوروں کو، اس طرح کی آواز نکالتے ہیں چلانے کے لیے، یا ویسے کوئی آواز نکالتے ہیں، چل بے چل، ہاں جی، تو اس طرح کے لیے اگر ان سے کوئی باتیں کرے تو وہ اس کو نہیں سمجھتے، ان کو آواز ہی آ رہی ہوتی ہے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ آگے فرمایا سمن
بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون بس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ صدق اللہ۔